جل باجوہ کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ اپنی بیگم کے ساتھ فرانس میں کسی جگہ پر سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے انفارمل کیجول انداز سے، اور پھر ایک شخص آتا ہے ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے۔ جل باجوہ کا ابتدائی اس کے ساتھ ایک مکالمہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شخص ظاہراً وہیں پر کھڑے کھڑے جنرل باجوہ کے خلاف شدید قسم کی گندی زبان استعمال کرتا ہے، افغانستان کا حوالہ دیتا ہے، وہاں پر ہونے والے جہاد کا حوالہ دیتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ وہ کیا کرتا اگر پولیس کا معاملہ اس کے سامنے نہ ہوتا۔ اس کے اوپر رد عمل بڑا شدید آنا بھی چاہیے، بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ اس کے اوپر عمار سولنگی نے کہا کہ ایکس آرمی چیف کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس کے اندر ایک گالیوں سے بھرپور وائس اوور ہے جو سپر امپوز کیا گیا ہے بائی این افغان، جو اس وقت سرکولیشن میں ہے یہ ویڈیو، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک قابل مذمت فعل ہے، بہت ہی برا ہے، اور ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہینڈلز ہیں ٹویٹر کے وہ بالخصوص اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پھر آسمہ شیرازی نے بھی کومنٹ کیا اور کہا کہ یہ بہت کنڈیمنیبل ایکٹ ہے اور اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے، اور صرف وہ لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اس کو پھیلائیں گے یا اس کو اوکے کریں گے یا اس کو انڈورس کریں گے جو ٹرین ٹو ابیوز ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ٹرین ٹو ابیوز۔ اسد علی نے بھی اس کے اوپر کہا اور ایکسکلوسیو کا ہیش ٹیگ لگایا اور کہا کہ ظاہراً ایک افغان شہری پاکستان کے فارمر آرمی چیف کو ابیوز کر رہا ہے، اور پھر بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے اوپر میں کومنٹ نہیں کرتا، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ کے بارے میں میری رائے بڑی واضح ہے اور میں بارہا اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں، اور اس رائے کو بعض لوگ جوڑتے ہیں چونکہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ مل کر میڈیا سنسرشپ کی جو رجیم بنائی تھی اس کے اندر 4 سال مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا مین چینلز کے اوپر، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے میں بات کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے چونکہ ایک نظام بنایا ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے مجھے مکمل طور پر سنسر کیا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ذاتی بغض یا اناد ہو۔ غصہ یقیناً ہوگا، میں کیوں جھوٹ بولوں، غصہ بالکل ہے۔ 4 سال اگر آپ کی زندگی سے کوئی پروفیشنل 4 ایئرز اور اس کے جو میٹیریل ایسپیکٹ ہے اس کو تو ہم ظاہر بھول نہیں سکتے، ہم سب کو اپنے ہاتھ سے کام کر کے کما کے کھانا ہوتا ہے، تو 4 سال اگر آپ کسی کی زندگی سے بلا وجہ نکال دیں تو غصہ تو ہوگا، تو غصہ تو بالکل ہے، لیکن غصے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حقائق سے نظر ہٹا لیں اور چیزیں انوینٹ کرنے لگ جائیں۔ تو جنرل باجوہ کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو میں حقائق آپ کے سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، اور ان حقائق کی بنیاد پر میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ پاکستان فوج کی تاریخ کا ایک المناک ترین باب ہے۔ وہ ایک ایسا شخص رہا جو کوالیفائی نہیں کرتا تھا پاکستان آرمی جیسے انسٹیٹیوشن کو لیڈ کرنے کے لیے، جائے کا لیڈ کرے، وہ 6 سال یہاں پر ٹکا رہا، اور جو تباہی اس نے بچائی اس سب سے ہم سب نبٹ رہے ہیں، اس کو سفر کر رہے ہیں ان کے اپنے انسٹیٹیوشن سمیت۔ لہٰذا یہ حقائق ہیں، ان سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اب واپس اس ویڈیو پر آئیں تو میں اس وجہ سے کومنٹ کرنے سے اجتناب کر رہا تھا کہ کہیں لوگ پھر دوبارہ سے اس کو اسی تناظر میں نہ دیکھیں، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات بہت ہو رہی ہے اور لوگ اس کے اوپر مسلسل آراء کا اظہار کر رہے ہیں، تو مجھے بھی اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ کسی کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرائیویٹ مومنٹس کو بریچ کرے اور اس کے بعد ویڈیوز بنا کر، آج کل تو سارے ہی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافی بن گئے ہیں، جس کے پاس کیمرہ ہے، موبائل ہے، اور وہ موبائل کا کیمرہ استعمال کر کے وائس اوور کر کے کچھ بھی چلا سکتا ہے، تو یہ تو بہت ہی آسان ترین کام ہے۔ پھر اس کے بعد ہر کسی کے 6-4 جاننے والے ہیں، پھر اس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سسٹمیٹک سرکولیشن میں لے کے آئیں تو جس طرح کہا عمار سولنگی کے ٹویٹ کے اندر کہ پی ٹی آئی کے ہینڈلرز اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وائڈ سرکولیشن، لاکھوں کے اندر وہ سرکولیشن چلی جاتی ہے، تو اس کو آپ کنڈیم ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اس کے اوپر عمومی رد عمل آ نہیں سکتا، لیکن اس کا آپ کو تجزیہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مان لیتے ہیں کہ تمام کا تمام جو ابیوسو کانٹنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر، جس کے اندر گالم گلوچ ہے اور جو رد عمل ہے، وہ بعد از ویڈیو سپر امپوز کیا گیا۔ اس کو ہم بالکل مفروضے کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ جی اس ویڈیو کے اندر
جو گالم گلوچ ہے اس شخص کی طرف سے جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ مکمل طور پر سپر امپوزڈ ہے. جو چیز سپر امپوز نہیں لگتی وہ جنرل باجوہ کا ری ایکشن ہے جب ویڈیو بننی شروع ہوئی. آئیے سنتے ہیں جنرل باجوہ نے ویڈیو بنتے ہوئے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا. یار میں نہیں ہوں آدمی ٹھیک نہیں ہو گئی. آپ ویڈیو نہ بنائیں, میں بھی پولیس کو بتاتا ہوں. پولیس سے بلاؤ, بلاؤ پولیس کو بلاؤ. جنرل باجوہ اب اس 12 سیکنڈ کی ویڈیو میں جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک تو آپ نے اگر ویڈیو بنانی بند نہیں کی تو میں پولیس بلا لوں گا, اور دوسرا یہ کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں. تو ان اے وے وہ اس کو فینڈ آف کر رہے ہیں, اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے. ویڈیو بہرحال مسلسل بن رہی ہے, کچھ اس میں شارٹس ریپیٹ بھی کیے گئے ہیں, پھر جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی بھی ویڈیو بن رہی. اب ان دونوں چیزوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کہا میں پولیس بلا لوں گا تو پولیس پھر نہیں آئی, کیونکہ پولیس ملٹری پولیس تو ہے نہیں کہ یک جنبش ابرو وہ آ کر جنرل باجوہ کو سلوٹ مارے. اتنی زور کا جتنا جنرل باجوہ نے مارا تھا سلوٹ جب نواز شریف نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, جس کی گونج راولپنڈی کی بیرکس تک سنائی دی گئی. تو اب آؤٹ آف یونیفارم ہے اور کسی اور ملک کے اندر ہے, پاکستان تو ہے نہیں, جو ان کی گاڑی چلنے سے پہلے 40 منٹ تمام کی تمام سڑکیں ویران کر دے اور اس روٹ کے اوپر کسی کو پرندے کو بھی نہ اڑنے دے. یہ تو فرانس ہے اور اب ان کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے, تو پولیس تو آئی نہیں, تو ان کی دھمکی کارگر ثابت نہیں ہوئی. لیکن دوسرا اس سے زیادہ تکلیف دہ جملہ ہے جس میں وہ کہہ رہے کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں. وہ کس قسم کی ذہنی کیفیت ہوگی کہ آپ اپنی فارمر آئیڈینٹی کو ڈس اون کر دیں, اپنی شناخت کو ڈس اون کر دیں, اس شناخت کو جس کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں, اس شناخت کو جس کی وجہ سے آپ فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس شناخت کی وجہ سے جس کو ریٹین کرنے کے لیے آپ نے تمام نظام کو اوپر نیچے کر دیا, تہہ بالا کر دیا اور 3 سال کی ایکسٹینشن لی. اس شناخت کو آپ صرف ویڈیو بننے سے بچنے کے لیے آپ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. اور ہے بھی کتنی یہ ویسے بودی کوشش. اگر آپ نے اس تواتر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ دکھایا ہوتا جس تواتر سے آپ نے 6 سال دکھایا, تو پھر تو شاید یہ آرگومنٹ آپ کر سکتے کہ بھئی میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, میں کوئی اور ہوں. تو جب آپ نے ہر جگہ پر اپنا چہرہ دکھایا اور ایسے دکھایا کہ پرائم منسٹر بھی مان پڑ گیا, اپوزیشن لیڈر بھی مان پڑ گیا, تمام لوگ مان پڑ گئے, اور آپ 2022 تک دعویٰ کرتے رہے, اور اب میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں, اس شخص کو جس نے بہت سفر کیا جنرل باجوہ کی رجیم کے نیچے. جب یہ ویڈیو سرکولیٹ ہوئی تو صبح اس نے مجھے کمنٹ کر کے بھیجا. اس نے کہا کہ جنرل باجوہ سے میری 2022 میں ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت عمران خان, مریم نواز اور نواز شریف سے زیادہ مقبول ہوں پاکستان کے اندر. تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب آپ یونیفارم میں نہیں ہوں گے اس کا پیمانہ اس وقت مرتب کیا جائے گا کہ آپ کتنے مقبول ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب میں یونیفارم میں نہیں ہوں گا تب بھی لوگ جوک در جوک میری طرف آئیں گے, بالکل مجھے محبت سے جانیں گے اور میری بڑی ایک قسم کی عزت کریں گے, اور لفظ نے استعمال کیا وہ مختلف ہے, یعنی مجھے ایک قسم کا پیر مانیں گے. تو وہ شخص اب یہ بتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ فرانس کے اندر بیٹھ کر کیسے اس شناخت کو ڈس اون کر رہے ہیں, جس شناخت کے گھمنڈ کے اندر انہوں نے اس فرد کو, جس کو انہوں نے بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا اپنے 6 سالہ دور میں, آخری 4 سال میں بالخصوص, اس کو یہ بتا رہے تھے یہ بہت مقبول ہے. تو آپ اس شناخت کو کیسے ڈس اون کر سکتے ہیں؟ آپ کو اون کرنا چاہیے تھا. پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ کون سا لائف سٹائل ہے جس کو آپ سسٹین کر سکتے ہیں فرانس کے اندر, اور آپ پھر فرانس ہی کیوں جاتے ہیں, یا مغربی ممالک میں کیوں جاتے ہیں؟ کوئی فرانس جا رہا ہے, کوئی پرتگال جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی برطانیہ جا رہا ہے. یہ اپنے پیارے ملک کے اندر کیوں نہیں رہتے ہیں آپ, جس کے بارے میں آپ ہمیشہ ہمیں لیکچر دیتے رہتے ہیں؟ اور ہم تو خیر یہیں پہ رہتے ہیں, ہم سارے یہیں پہ رہتے ہیں, سننے والا بھی یہیں پہ رہتا ہے اور بولنے والا بھی یہیں پہ رہتا ہے, دیکھنے والا بھی یہیں پہ رہتا ہے. تو آپ کیوں چلے جاتے ہیں ملک سے باہر؟ اور پھر اس لائف سٹائل کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ جب آپ اس عہدے پر نہیں ہوتے تو آپ کے پاس وسائل کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ اس عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل کیا ہوتے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا, دوسری سائڈ آف دا ڈیبیٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. جو کنڈیم کر رہے ہیں, جس میں شامل ہوں, وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جو لوگ اس کا ایک اور زاویے سے تجزیہ کر رہے ہیں, وہ مکافات عمل کے زاویے سے تجزیہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ
وہ شخص ہیں جو گھروں میں لوگوں کو بلا کے بے عزتی کیا کرتے تھے، جن کی بیگم صاحبہ یہ کہا کرتی تھیں دوسری سیاستدانوں کی خواتین کے بارے میں ذرا اسپیسیفک نہیں ہونا چاہتا، کہ یہ جب ہم پر تنقید کرتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کی گردنیں دبا دیں، اور گردنیں دبائی بھی ہیں انہوں نے، بیگم صاحبہ کے کہنے پہ دبائی ہیں یا پالیسی کے تحت دبائی ہیں، ایک علیحدہ بات ہے۔ ان کی آواز گھونٹ دیں، ان کی شکلیں نہ دیکھیں، نہ شکلیں چلنے نہ دیں، اور شکلیں چلی بھی نہیں، پھر آواز بھی گھونٹ دی گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے، اور اب فرانس میں عام سے فلیٹ کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں۔ یہ سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ اس کے اوپر ظاہر فوج کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ چاہیں گے کہ ان کی آرمی چیف کی عزت برقرار رہے، ایکس آرمی چیف کی عزت برقرار رہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اون کرتا ہے، تو اچھے ادارے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اون کرے، لیکن آپ ہر کسی کو اون نہیں کر سکتے۔ جو گندے انڈے ہیں آپ نے ان کو ڈس اون بھی کرنا ہے، تو اس کا اس حد سے زیادہ دفاع آپ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک کنڈمنیبل آڈیو اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ جو جنرل باجوہ کے اعمال ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو الفاظ انہوں نے کہے دوسروں کے بارے میں، جو حرکتیں انہوں نے کیں، وہ سب کی سب گھوم کے ان کی طرف آ رہی ہیں۔ تو جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں اور اپنی دنیاوی جو زندگی ہے اس کو سنوارنے کے لیے آپ ملک کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ یقیناً ہوتی ہے۔ یہ وہ آرگومنٹ ہے جو دوسری سائڈ پر ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ اب جنرل باجوہ کتنے مقبول ہیں کتنے مقبول نہیں ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کا کیا پیمانہ ہوگا؟ اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ جنرل باجوہ ان کی بیگم اگر کبھی یہ چاہیں تو جناح سپر مارکیٹ میں یا لاہور میں انال کنی میں یا پشاور میں قصہ خانی بازار میں ایسے ہی کسی جگہ پر سیڑھیوں پر بیٹھ جائیں، اور پھر دیکھیں جو گزرتے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی ویڈیو بناتے ہوئے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو وہ ویڈیوز چلنی چاہیے، اور اگر وہ باتیں کرتے ہیں جو ممکنہ طور پر وہ کریں گے تو پھر جنرل باجوہ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ فرانس میں تو جو ڈبنگ کے ذریعے ان کی ویڈیو سرکولیٹ ہوئی اس کے میں تو پھر بھی کچھ لحاظ کیا گیا۔ اگر یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ایسی ویڈیو بنوائی ہوتی تو شاید حالات اس سے بھی زیادہ ان کے لیے ذاتی طور پر خراب ہوتے۔